الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه وبنيه وشيعة آل محمد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولا يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن ناداكم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي صلوات بر محمد علیہ ارشاد سرور کائنات ہے میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری اطرت ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو تو ان دونوں سے تمسک رکھنا۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونے والی ہیں، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس دونوں چیزیں وارد ہونے والی ہیں۔ بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے جسے پیغمبر نے بارہا بیان کیا ہے۔ کیوں بیان کیا؟ پیغمبر درد امت رکھتے تھے، درد دین رکھتے تھے، امت کی ہدایت کی تمنا رکھتے تھے، اللہ کی جانب سے ہادی اور رہبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ بار بار اس حدیث کا تذکرہ کر کے پیغمبر یہ بتلا رہے تھے کہ ہمارے بعد گمراہیاں آنے والی ہیں، بچے گا وہی جو قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہے گا، اور جو ان سے الگ ہوا وہ گمراہ ہوگا۔ اللہ کا پیارا رسول امت کو آگاہ کر رہا ہے، امت کو آنے والی خبر دے رہا ہے۔ اللہ کا رسول امت کو بیدار کر رہا ہے کہ ثابت قدمی بڑی عظیم چیز ہے جس پہ تمہیں ثابت قدم رہنا ہے۔ تم نے کلمہ پڑھا، تمہیں ستایا گیا، تم مسلمان ہوئے، کفار و مشرکین نے تمہیں پریشان کیا، تمہیں اپنا وطن چھوڑنا پڑا، گھر بار چھوڑنا پڑا، زحمتیں اٹھانی پڑیں، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، تم ثابت قدم رہے۔
لیکن اس ثابت قدمی کو تمہیں اور آگے بڑھانا ہے۔ ابھی تک جو پریشانیاں آئیں، تم نے دین کو قبول کیا ہے، تم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، تم نے ایمان کو قبول کیا ہے۔ ابھی تک جو پریشانیاں تھیں وہ تمہارے بدن کی تھیں، تمہارے زمانے کی تھیں، تمہارے اوپر تھیں۔ ان پریشانیوں سے بڑھ کر پریشانی آنے والی ہے جو تمہارے ایمان کی پریشانی ہوگی۔ ابھی تک تو فاقے رکھنے پڑے، یہ ہمارے جسم کی مشکلات تھیں۔ ابھی تک ہمیں کوڑے پڑتے تھے، یہ ہمارے جسم کی تکلیفیں تھیں۔ ابھی تک ہمیں وطن سے دور کیا گیا، نکالا گیا، ہجرت پہ مجبور کیا گیا، یہ ہماری ذاتی پریشانی تھی۔ لیکن ہم ایمان پہ ثابت رہے، عمل پر ثابت رہے، عقیدے پہ ثابت رہے۔ لیکن اب ہمارے بعد جو گمراہی آنے والی ہے وہ ایمان بدلا جائے گا، وہ عقیدہ بدلا جائے گا۔ پیغمبر بیدار کر رہے تھے کہ ابھی تک کی پریشانیاں نہیں تھیں، ابھی تک کی تکلیف نہیں تھی، اب جو آنے والی ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو جیسے تم نے ابھی تک سب کچھ سہا ہے، برداشت کیا ہے، لیکن اپنے ایمان کو، عقیدے کو، عمل کو تم نے مضبوط رکھا ہے، اس ثبات قدمی پہ تمہیں اور مضبوط ہونا ہے۔ انی تارکم فیکم الثقلین، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں سے متمسک رہو گے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ میرے بعد جو گمراہیاں ہیں وہ جسم کی نہیں ہے، وہ ایمان کی ہے، عقیدے کی ہے، عمل کی ہے۔ میں نے تکلیفیں دیکھی ہیں، میں نے مشکلات دیکھی ہے، میں نے پریشانیاں دیکھی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تمہاری ہدایت کے کام کر کے جائیں، ہم تمہیں نجات دلا کر جائیں۔ اور دو چیزیں پیغمبر نے چھوڑی ہیں، اہل بیت اور قرآن اور اہل بیت، دونوں ہم پلہ ہیں۔ جب ہم پلہ ہیں تبھی اس کو ثقلین کہا جاتا ہے۔ اگر ایک زیادہ ہوتا ایک کم ہوتا تو پھر ثقلین نہیں ہوتا۔ نماز ظہر اور عصر برابر ہے، یہ بھی 4 رکعت، وہ بھی 4 رکعت، اس میں 2 رکعت اخفات، اس میں 2 رکعت اخفات، اس میں بھی 4 رکعت اخفات، اس میں بھی۔ جیسے ظہر ویسے ہی عصر، جب دونوں ہم پلہ ہوتی ہے تو بولتے ہیں ملا کر نماز ظہرین، برابر ہے، کم اور زیادہ نہیں ہے۔ قرآن اور اہل بیت دونوں ہم پلہ ہیں، دونوں اللہ کی جانب سے ہیں، دونوں کا کام ہدایت کرنا ہے۔ قرآن کے پاس جاؤ گے تو اہل بیت تک لے کر آئے گا، اہل بیت تک آؤ گے تو قرآن تک لے کے جائے گا۔ ایک صلوات پر محمد علی محمد پر۔ اور واقعات بہت بھرے پڑے ہیں تاریخ میں۔ جب قرآن کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، قرآن کی آیتیں ایک جیسی نہیں ہیں، محکم ہے، متشابہ ہے۔ محکم اور متشابہ کا مطلب کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جسے ہر بندہ سمجھ لے گا، یہ محکم ہے۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہے، ہر بندہ نہیں سمجھ پائے گا۔ جو محکم ہے اسے سمجھنے والا سمجھ لے گا، جو متشابہ ہے اس پہ کوشش کرتے رہو، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پروردگار یہ کام تو نے ہدایت کے لیے کیا ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہدایت کے لیے بھیجا ہے،
تو ایسا رکھنا چاہیے تھا کہ سب کی سمجھ میں آ جائے، ایسی آیتیں ہوتی کہ سب کی سمجھ میں آ جاتی، لیکن یہ تو ہمارا نظریہ ہے، ہمارا خیال ہے، ہم سوچتے ہیں، لیکن جس نے بنایا ہے، جس نے بھیجا ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، شاہد ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ اس نے کچھ آیتیں محکم رکھی، کچھ متشابہ رکھی، کہ کچھ پڑھو اور سمجھ میں آ جائے تمہارے، تاکہ شوق بڑھتا رہے۔ اگر کچھ نہیں آئے گا تو کتاب کیا کھلے گی؟ کبھی نہیں کھلے گی۔ کچھ سمجھ میں آئے گا تب کتاب کھلے گی کیا لکھا ہے، اور جب اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آتی تب ڈکشنری اٹھائی جاتی ہے۔ یہ استاد کی ضرورت اسکولوں میں کیوں ہے؟ یہ اسکول اسی لیے ہوتے ہیں کہ کتاب تو تمہارے پاس رہے گی، مارکیٹ سے لے لو، اپنے بیگ میں رکھ لو، اپنی الماری میں رکھ لو، اپنے گھر رکھ لو، اپنی ملکیت بنا لو، جتنا چاہو پڑھ لو، لیکن کچھ ضرورت ہوگی جو اسکول آنا پڑے گا۔ اگر گھر بیٹھ کے ہم پڑھ لیتے تو یہ مدرسے، یہ کالج، یہ یونیورسٹی، یہ اسکول، یہ ٹیچر، یہ پروفیسر، یہ ڈاکٹر کوئی کام کے نہیں تھے، کچھ نہ خرچہ کرنا پڑتا۔ تو اتنا تو ہم اپنی کتابوں سے سمجھ لیتے ہیں کہ کچھ سمجھتے ہیں، کچھ کو سمجھنے کے لیے کہیں جاتے ہیں۔ تو قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہدایت کے لیے ہے۔ پروردگار یہ دو طرح کی آیتیں کیوں ہیں؟ محکم، متشابہ۔ محکم بناتا سب لوگ سمجھ لیتے، سب کی سمجھ میں آ جاتا۔ عجب نہیں پروردگار کہے اگر میں ساری آیتوں کو محکم بنا دیتا تو ہر بندہ قرآن لے کے بیٹھا رہتا کہ ہمیں ہر چیز معلوم ہے، اس میں کچھ محکم رکھا ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو، اور کچھ متشابہ رکھا ہے تاکہ تمہیں اپنی جہالت کا علم ہو جائے۔ اور جب جہالت ہو تو اسے دور کرنے کے لیے کسی استاد کے پاس جایا جائے، اسی استاد کا نام اہل بیت ہے۔ یہ استاد بھیجا کس نے؟ یہ اسی نے بھیجا ہے جس نے کتاب بھیجی ہے، اسی نے بھیجا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ قرآن پڑھنے والا آیا، مولا یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی، ہم نے کہا نا قرآن کے پاس جاؤ گے تو اہل بیت کی جانب بھیجے گا، اور اہل بیت کی جانب جاؤ گے تو قرآن کی جانب بھیجیں گے۔ قرآن پڑھنے والا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مولا کے پاس اس نے بھیجا، جاؤ جو صاحبان قرآن ہیں، جو محافظین قرآن ہیں، ان سے معلوم کرو۔ لوگ آتے تھے، ہم نے تو بہت ڈھونڈا، قرآن میں نہیں ملا، مولا آپ قرآن سے دکھلائیے۔ مولا نے پڑھا، کہا یہ آیت تو آج تک میری نظر سے نہیں گزری۔ کہا اچھا قرآن کھول کے دیکھ لو آیت ہے یا نہیں ہے۔ کہا ہے تو، لیکن اتنا ہم نے پڑھا آج تک نہیں گزری۔ تو قرآن نے رہنمائی کی اہل بیت کی۔ اہل بیت سے لوگ پوچھنے آتے تھے مولا یہ مسئلہ ہے، مولا نے بتایا، کہا مولا کوئی پروف؟ کہا قرآن کی یہ آیت ہے۔ تو اہل بیت قرآن سے دیتے تھے جواب، اور قرآن اہل بیت تک لے جاتا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے دو انتظام کیے ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ اب جیسے قرآن ہے ایسے ہی اہل بیت ہیں، اور جیسے قرآن پڑھنے میں ثواب ہے ایسے ہی عزاداری کرنے میں بھی ثواب ہے۔ نہ قرآن سب کی سمجھ میں آتا ہے اور نہ عزاداری سب کی سمجھ میں آتی ہے۔ یہ چاشنی برقرار رہے، یہ محبت کے پروانے جلتے رہیں تب کچھ ملے گا۔ یہ پروانے اگر بجھا دیے گئے تو پھر کیا ملنے والا ہے؟ قرآن میں سب کچھ ہے،
ہر خوش کو تر کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ قرآن نازل ہو چکا، اب اس میں کیسے ایڈ ہوگا، آپ اس میں کیسے داخل کریں گے؟ 1400 سال پہلے قرآن نازل ہو چکا ہے۔ بھئی آپ موبائل لیتے ہیں، ایک مرتبہ خرید لیا آپ نے، اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے یا نہیں ہوتا رہتا؟ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کی سمجھ میں آج نہیں آئی ہیں، کل سمجھ میں آئیں گی، اسی موبائل میں ہے، آپ کے لگے پڑے ہیں۔ سب سے زیادہ آج کل لوگ موبائل ہی سے پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہر منٹ پہ موبائل چیک ہونا چاہیے۔ اور اس موبائل نے جو ہے ہماری گھریلو زندگی، سماجی زندگی، ملکی زندگی، ساری زندگی اس نے ہماری پریشان کر رکھی ہے۔ کیوں؟ باپ اپنے بیٹے کو موبائل نہیں دکھلانا چاہتا، اپنا بیٹا اپنے باپ کو موبائل اپنا نہیں دکھلانا چاہتا، سب نے لاک کر کے رکھا ہے، پرائیویسی۔ اور جہاں پرائیویسی کا معاملہ آتا ہے تو وہیں شیطان گھستا ہے۔ بھئی باپ اور بیٹے میں کیا پرائیویسی ہے؟ میاں بیوی کے موبائل میں کیا پرائیویسی ہے؟ بھائی بہن کے موبائل میں کیا پرائیویسی ہے؟ لیکن سب نے بنا لیا ایمان اپنا کہ نہ تم ہمارا موبائل دیکھنا اور نہ ہم تمہارا موبائل دیکھیں، سب اپنے اپنے موبائل میں لگے رہیں۔ کیوں؟ کچھ تو ہے جو آپ نے چھپا رکھا ہے، چھپا رکھا ہے کچھ۔ اب یہ کچھ بہت کچھ ہو سکتا ہے، یہ بہت کچھ میں آپ کا ایمان بھی جانچ لے گا، عمل بھی جانچ لے گا، کتنے خدا والے ہیں، کتنے شیطان والے ہیں، کتنے رسول والے ہیں، کتنے اہل بیت والے ہیں، سب جانچ لے گا۔ لیکن سب نے آپس میں یہ کر لیا ہے، نہ ہم تمہارا موبائل دیکھیں نہ تم ہمارا دیکھو۔ سب کے ہاتھ میں ہے، ہر منٹ پہ۔ مسجد میں آئے تب بھی موبائل چیک ہوگا، مجلس میں آئے تب بھی موبائل چیک ہوگا۔ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے یا نہیں ہوتا رہتا؟ کچھ چیزیں آج سمجھ میں نہیں آئی، کچھ کل سمجھ میں آئے گی، لیکن جس نے بنایا ہے وہ وہیں سے اپڈیٹ کرتا رہتا ہے۔ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہو چکا ہے، اب یہ آج کے زمانے کی چیزیں قرآن میں کہاں آنے والی ہیں؟ کل جو ہونے والا ہے وہ قرآن میں کہاں ملنے والا ہے؟ بھائی یہ ہم اور آپ سوچ رہے ہیں، لیکن جس نے بھیجا ہے اس نے سب کچھ رکھ دیا ہے، اسے معلوم ہے کس کس چیزوں کی تمہیں ضرورت پڑنے والی ہے، سب کچھ رکھ دیا ہے۔ بعض لوگوں کی غلط فہمی یہ ہے کہ دین جو ہے غدیر میں مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، اب جو ہے دین میں نہ عزاداری ہے، نہ ماتم ہے، نہ غم حسین ہے، نہ مجلس ہے، نہ گریہ ہے، نہ بکا ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، انشاءاللہ میں پیش کروں گا آنے والی مجلسوں میں۔ لیکن آج 2 محرم ہے، مجھے ورود کربلا پڑھنا ہے اور کربلا سے پیغام لینا ہے۔ اشارے میں نے دے دیے کہ میں آنے والی مجلسوں میں ان چیزوں کا تذکرہ کروں گا۔ تو 2 چیزیں ہیں، قرآن میں سب کچھ ہے۔ اچھا، قرآن سے ہی ہم آپ کو فرش ادائے حسین سمجھا دیتے ہیں، قرآن ہی سے ہم آپ کو مجلس بھی سنا دیتے ہیں، قرآن سے ہی ہم مجلس کیسے پڑھنی چاہیے وہ بھی سنا دیتے ہیں، قرآن سے ہی ہم یہ بھی سنا دیتے ہیں مجلس کیسے سننی چاہیے یہ بھی سنا دیتے ہیں۔ سننے کے لیے اگر تیار ہوں، قرآن میں سب کچھ ہے۔ احترام عزادار، فرش ادائے حسین پہ آنے والا کتنا محترم ہے، یہ قرآن سے میں سناؤں گا اور آج ہی سنا دیتا ہوں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہمیں قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل بہت سے
ایسے ٹی وی شوز ہو رہے ہیں جس پہ قرآن میں غلطیاں نکالی جا رہی ہیں۔ یہ جتنے غلطیاں نکالنے والے ہیں یہ کسی غلطی کا نتیجہ ہیں، ان کی سمجھ میں آیا نہیں ہے۔ قرآن یک بارگی سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ سمندر ہے، جتنا گہرائی میں جاتے جاؤ گے اتنا ملتا جائے گا۔ تم سوچ رہے ہو کہ دریا کے کنارے ہی کھڑے رہیں اور ہمیں گہرائی کا اندازہ ہو جائے، تو گہرائی کا اندازہ کرنے کے لیے گہرائی میں اترنا پڑے گا۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ قرآن جو کچھ ہے یہ کلام اللہ ہے، لیکن کلام اللہ کہا گیا ہے، سب کلام اللہ نہیں ہے، کہا گیا ہے کلام اللہ، ورنہ اس میں لوگوں کے بھی اقوال ہیں۔ جو قوم سوچتی تھی، نبیوں سے پوچھتی تھی، وہ بھی اشارے کنائے میں ان کے لفظ بھی کوٹ کیے گئے ہیں، لیکن یہ قرآن قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ جو کچھ اس میں آ گیا اسے کہا گیا یہ کلام اللہ ہے، اور اسی کلام اللہ میں ہر چیز آ گئی۔ جب قرآن میں آ گئی تو آپ کو احترام کرنا ہے، اسے بوسہ لینا ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے، عقیدہ رکھنا ہے، اسے محبت کرنا ہے، انکار نہیں کر سکتے، ایک حرف کا نہیں، ایک زبر زیر کا نہیں، ایک نقطے کا نہیں۔ لیکن اسی قرآن میں شیطان بھی آیا ہے، اسی قرآن میں کافر کا لفظ بھی آیا ہے، اسی قرآن میں منافق کا لفظ بھی آیا ہے، اسی میں مشرکین کا بھی تذکرہ ہے، اسی میں ملحدین کا بھی تذکرہ ہے، اسی میں درختوں کا بھی تذکرہ ہے، اسی میں جانوروں کا بھی تذکرہ ہے، لیکن سب چومتے ہیں۔ قرآن میں آیا ہے۔ اچھا کیا کیا آیا ہے؟ وہ 6236 آیتیں ہیں۔ اب تو تحقیق کا زمانہ ہے، پہلے نقل ہوتی تھی، کاپی پیسٹ ہوتا تھا، اب تو تحقیق کا زمانہ ہے، ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے، تحقیق کرو، راستے کھلے ہوئے ہیں۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا قرآن کی آیتیں 6666 ہیں، لیکن اب الحمدللہ چاہے علماء شیعہ ہوں چاہے علماء اہل سنت ہوں، سب کے ویڈیو جو ہے آپ کو یوٹیوب پہ ملیں گے، جنہوں نے یہ لکھا اور یہ کہا کہ قرآن کریم کی آیتیں 6236 ہیں۔ اتنی آیتیں سے کیا نکالوں؟ مختصراً قرآن کا 114 سورے ہے، ان سوروں کا نام بتلاتا ہوں، یہیں سے فرشی ادا بھی لے آتا ہوں، عزادار کی عظمت بھی لے آتا ہوں، غم حسین بھی لے آتا ہوں، سب کچھ لے آتا ہوں۔ 114 سورے میں پہلا سورہ ہے حمد، آخری ہے ناس۔ ناس کا مطلب انسان، لوگ۔ ایک سورہ ہے کافرون، قل یا ایھا الکافرون، جانتے ہیں کافر کسے کہا جاتا ہے۔ ایک سورہ ہے مومنون، معلوم ہے مومن کسے کہا جاتا ہے۔ ایک سورہ ہے منافقون، معلوم ہے منافق کسے کہا جاتا ہے۔ ایک سورہ ہے نمل، چیٹی۔ ایک سورہ ہے حجر، پتھر۔ ایک سورہ ہے فیل، ایلیفینٹ۔ ایک سورہ ہے بقرہ، گائے۔ یہ سارے سوروں کے نام ہیں۔ جن کو قرآن نہیں آتا وہ کبھی کبھی لفظوں سے بہک جاتے ہیں۔ ایک لطیفہ ہے کہ ایک صاحب نماز میں آئے اور مولوی صاحب جو ہے وہ سورہ فیل پڑھ رہے تھے، سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے۔ بہت لمبی سورہ ہے، سب سے بڑی سورہ ہے، تو وہ سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، تو یہ بیچارہ نمازی تو آج پھنس گیا۔ تو اتنا شاید وہ عربی جانتا تھا، اس نے گیس کیا کہ بقرہ یعنی گائے۔ اب گائے تو اتنی بڑی ہوتی ہے، اتنی بڑی گائے، اتنا ٹائم لے لیا۔
دوسرے دن آیا تو مولوی صاحب نے سورہ فیل شروع کیا. وہ بڑی مختصر سی سورہ ہے، لیکن اس نے گیس کیا کہ ہاتھی تو بہت بڑا ہوتا ہے. آج یہ پہلے ہی بھاگ لیا کہ کل جب بقرہ سنا رہے تھے تو اتنا ٹائم گیا، آج اگر ہاتھی سنائیں گے تو کتنا ٹائم جائے گا. یہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ لفظوں میں الجھ جاتے ہیں، حقیقت نہیں جانتے کیا مطلب ہے. تو قرآن کے 114 سوروں میں کچھ ناس ہے، کچھ مومنون ہے، کچھ کافرون ہے، کچھ منافقون ہے، کچھ عنکبوت ہے، حجر ہے. یہ وہ چیزیں ہیں، جانوروں کے نام پہ ہے، کافروں کے نام پہ ہے، مومنوں کے نام پہ ہے، منافقوں کے نام پہ ہے. لیکن جب بھی آپ قرآن پڑھنے بیٹھے تو سب سے پہلے وضو کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد قرآن شروع کرتے ہیں. اب چاہے سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں تو اسے بھی چوم رہے ہیں، آنکھوں سے لگا رہے ہیں. چاہے سورہ فیل پڑھ رہے ہیں اسے بھی چوم رہے ہیں، آنکھوں سے لگا رہے ہیں. سورہ کافرون پڑھ رہے ہیں اسے بھی چوم رہے ہیں، آنکھوں سے لگا رہے ہیں. منافقون پڑھ رہے ہیں اسے بھی چوم رہے ہیں، آنکھوں سے لگا رہے ہیں. سورہ ناس پڑھ رہے ہیں وہ بھی لگا رہے ہیں، بوسہ لے رہے ہیں، آنکھوں سے لگا رہے ہیں. کیوں؟ کہا یہ سب قرآن میں آ گیا تو اب یہ معتبر ہو گیا. یہی جو ہم نے قرآن پڑھا تھا کہ کافرون کو بھی چوم رہے تھے، منافقون کو بھی چوم رہے تھے، مومنین کو بھی چوم رہے تھے، ناس کو بھی چوما، فیل کو بھی چوما، بقرے کو بھی چوما، عنکبوت کو بھی چوما، اور بلکہ کہیں شیطان کا نام بھی آ گیا بیچ میں تو وہ بھی چوم لیا. وضو کے ساتھ پڑھا، اعوذ باللہ کہہ کے پڑھا، بسم اللہ کہہ کے پڑھا، ایمان رکھ کر پڑھا، ثواب کی غرض سے پڑھ لیا. کب پڑھا؟ جب قرآن لے کے بیٹھے. لیکن مولوی صاحب یہ جب قرآن پڑھتے ہیں تب آپ نے یہ کام کیا ہے. آئیے ہمارے ساتھ روڈ پہ چلیے، ہم دکھلاتے ہیں کافر کہاں ہے، ہم دکھلاتے ہیں منافق آپ کو، ہم دکھلاتے ہیں آپ کو ایلیفینٹ، ہم آپ کو دکھلاتے ہیں گائے، ہم آپ کو دکھلاتے ہیں چوٹیاں. آؤ ذرا ان کو چومو کہ قرآن میں تو ان کا تذکرہ آیا، کیوں نہیں چومتے؟ کافر بھی مل رہے ہیں، مشرک بھی مل رہا ہے، منافق بھی مل رہا ہے، مومن بھی مل رہا ہے، سب مل رہے ہیں، لیکن کسی کو چومیں گے نہیں، کترا کے نکل جائیں گے. یہاں تو مسلمان سے کترا کے نکل رہا ہے، یہ منافق کو کیا چومے گا، یہ مشرک کو کیا چومے گا. لیکن جب قرآن کھول کے بیٹھے گا تو سب کو چومے گا. کیوں؟ قرآن میں نام آ گیا. تو ایسے ہی جب تک آپ اذا خانے سے باہر ہیں، جب تک آپ فرش اذا سے دور ہیں، آپ چاہے جس عقیدے پہ ہوں، چاہے جس مسلک پہ ہوں، چاہے جس نظریات کے ہوں، چاہے جو نام رکھتے ہیں، چاہے جس واسطے سے ہوں، ہم سے غرض نہیں ہے. لیکن جب فرش اذا پہ آ گئے، جب اذا خانے میں آ گئے، جب مجلس حسین میں آ گئے، تو جیسے قرآن پڑھتے وقت سب کو چوم رہے ہیں، ایسے فرش اذا پہ آنے والے کا ہر ایک کا احترام کر رہے ہیں. ایک صلوات بر محمد علی محمد. یہ مجلس امام حسین ہماری نماز جماعت کی طرح ہے. نماز جماعت، جب آپ نماز کو جماعت سے پڑھیں گے تو ثواب بہت زیادہ ہے. اگر امام کے پیچھے ایک بندہ ہے نماز پڑھنے والا اور وہ جماعت سے پڑھ رہا ہے، تو ایک بندہ اگر جماعت میں ہے امام کے پیچھے تو ایک رکعت نماز کا ثواب 150 رکعت ہے. ایک رکعت نماز کا ثواب 150 رکعت. 2 رکعت نماز 300 رکعت کا ثواب ہے. ایک رکعت 150، 2 300، 3 رکعت
ڈبل ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ اگر نماز جماعت میں 9 بندے آ گئے تو ثواب اتنا ہے کہ نہ ہم لکھ پاتے ہیں، نہ ہمارا موبائل لکھ پائے گا، نہ سائنسدانوں کا کمپیوٹر لکھ پائے گا، نہ اللہ کے ملائکہ لکھ پائیں گے، نہ اللہ کے فرشتے لکھ پائیں گے، جبکہ اللہ کے ملائکہ ایسے ایسے کاموں میں ہیں کہ جن کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ بارش ہوتی ہے، کتنے قطرات گرتے ہیں، لیکن اللہ کا ملک لکھتا ہے کہ اس ایریے میں کتنے قطرات گرے ہیں، اس کے ریکارڈ میں ہے۔ نبی جب معراج پہ گئے اور وہاں ملاقات ہوئی تو فرشتوں سے اور ملائکوں سے ہوئی، سب کو دیکھا کہ سب اپنے کام میں بزی ہیں، تو نبی اللہ نے پوچھا یہ بتلاؤ تمہارا کیا کام ہے؟ کہا ہم بارش کے قطرات کا حساب رکھتے ہیں، کس ایریے میں کتنا پانی گرا، پانی کے قطرے قطرے کا حساب ہے۔ تو کہا کوئی ایسا کام ہے جو تمہارے حساب سے باہر ہے؟ کہا ہاں۔ تو اگر نماز جماعت میں 9 لوگ آ گئے تو اتنا ثواب ملنے والا ہے کہ اسے کوئی نہیں لکھ سکتا۔ اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ فقط اتنا لکھ لو کہ یہ بندہ نماز جماعت میں حاضر تھا، اس کا ثواب میں دوں گا۔ میں اللہ ہر چیز پہ تو قدرت ہے، اس سے کوئی چیز عاجز تو نہیں ہے، وہ مجبور تو نہیں ہے، وہ لا علم نہیں ہے، اس کے ریکارڈ میں سب کچھ ہے۔ 9 لوگ آ گئے تو فقط یہ لکھ لو فلاں جماعت میں شریک تھا، ہم ثواب دیں گے۔ تو جیسے نماز جماعت میں آنے کے بعد ہماری ایک رکعت جو ہے وہ 150 میں بدل جاتی ہے، 9 لوگ آ گئے تو اتنا ثواب ہو جاتا ہے، کوئی نہیں لکھ پاتا۔ نماز جماعت میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ امیر آئے تو بھی سب میں کھڑا ہوگا، غریب آئے تو بھی سب میں کھڑا ہوگا، چھوٹا آئے تب بھی سب میں کھڑا ہوگا، اپنا آئے تو بھی سب میں کھڑا ہوگا، پرایا آئے تو وہ بھی سب میں کھڑا ہوگا۔ کسی کے لیے جگہ ریزرو نہیں ہے کہ یہاں ہم پڑھیں گے اور یہاں تم نہیں پڑھ سکتے، یہ ہمارے محلے والوں کے لیے ہے، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے خاندان والوں کے لیے ہے، یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ نماز جماعت جب لگ گئی تو جو جیسے آتا جائے ویسے سب درست کرتا جائے، کوئی امتیاز نہیں ہے، سب آتے جاؤ، صف میں لگتے جاؤ۔ جب صف میں لگ کر عبادت کرو گے تو جزا زیادہ ہے، ثواب زیادہ ہے، انعام زیادہ ہے۔ جیسے نماز جماعت میں ثواب زیادہ ہے، ایسے ہی محبت حسین ہمارے دلوں میں ہے، ذکر حسین ہم گھروں میں کرتے رہتے ہیں، دل و دماغ میں کرتے رہتے ہیں، لیکن جب فرش ادائے حسین پہ آ جاتے ہیں تو سب ایک نظر آتے ہیں، سب ایک نظر آتے ہیں۔ اب اس میں کوئی اپنا اور پرایا نہیں ہے۔ جیسے قرآن میں سب آنے کے بعد ایک لیبل ہے کلام اللہ، ایسے ہی فرش ادائے حسین پہ آنے کے بعد سب پر ایک لیبل لگے گا عزادار حسین۔ اب آپ باہر چاہے ساجد ہوں، حامد ہوں، خالد ہوں، غضنفر ہوں، کرار ہوں، شبر ہوں، شبیر ہوں، محمد ہوں، عالم ہوں، چاہے جو ہوں وہ باہر ہیں۔ آپ باہر چاہے ڈاکٹر ہوں، پروفیسر ہوں، انجینئر ہوں، ٹیچر ہوں، وہ آپ باہر کے ہیں، لیکن جب فرش ادائے حسین پہ آ گئے تو اب نام سے مطلب نہیں ہے، صفات سے مطلب ہے، نسبت سے مطلب ہے، وہ ایک ہی ٹائٹل ہے عزادار حسین۔ ایک صلوات بر محمد آل محمد۔ اور یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے، بہت بڑا ٹائٹل ہے جو ہمیں ملا ہے۔ حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں، کون کون آیا تھا چادر میں؟ 5 لوگ، ایک چھٹا بھی ہے، جبریل امین۔
پیغام لانے والا، قصیدہ پڑھنے والا، شان بتلانے والا۔ چادر زہرا میں 5 لوگ ہیں جنہیں پنجتن کہا جاتا ہے۔ کون کون ہے؟ نبی ہیں، علی ہیں، نبی کی بیٹی ہے علی، اور نبی کے نواسے ہیں، نام سب کو معلوم ہے۔ جبریل کا آنا جانا ہے، وہی لاتے ہیں، پیغام لاتے ہیں، لباس لے کر آتے ہیں، سورے لے کر آتے ہیں، قصیدے لے کر آتے ہیں، آنا جانا ہے، معلوم ہے۔ لیکن جب مل کے چادر کے نیچے یہ سب آ گئے تو اب یہ سب مدینے میں ہیں، جناب زہرا کے گھر میں ہیں، چادر زہرا کے اندر ہیں، اور یہ جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بحث ملائکوں میں ہو رہی ہے، آسمان میں ہو رہی ہے۔ پروردگار اس چادر کے نیچے ہے کون؟ اے جبریل، جھولا جھولانے آئے ہو، چکی چلانے آئے ہو، حسرین کو گودی لینے آئے ہو، پیغمبر کی بارگاہ میں وہی لے کر آئے ہو، آپ کیا مطلب آپ نہیں جانتے اس میں کون ہے؟ کہا جب تک الگ الگ دیکھا سب کو پہچان لیا، یہ محمد ہیں، یہ علی ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے۔ آج یہ سب یکجا ہو گئے۔ جب یہ یکجا ہو جاتے ہیں تو ایک نام لگتا ہے، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ یا رسول اللہ، تو یہ معاملہ فقط ہم مسلمانوں اور مومنوں اور عزاداروں تک نہیں ہے کہ یہ اگر اکٹھا ہو جائیں تو ان پہ ایک ہی ٹائٹل لگتا ہے، نہیں، اگر پنجتن بھی اکٹھا ہو جائیں جو معصوم ہے، جو آل رسول ہے، تو ان پہ بھی ایک ہی ٹائٹل لگتا ہے۔ جیسے ہم حسین سے منسوب ہو جاتے ہیں ویسے وہ فاطمہ سے منسوب ہو جاتے ہیں۔ ایک صلوات بر محمد آل محمد۔ اسلام یہ چاہتا ہے مسلمان متحد رہیں، مومنین متحد رہیں، انسان متحد رہے۔ یہ انسانیت کا پیغام اسلام دیتا ہے، انسانیت کے لیے کام کرنے آیا تھا۔ اللہ ہمیں روز جوڑنا چاہتا ہے۔ کیسے جوڑنا چاہتا ہے؟ اپنے اپنے محلے کی مسجد دیکھ لو، نماز گھر میں پڑھو گے ثواب کم ہے، مسجد میں پڑھو گے زیادہ ہے۔ یہ اللہ آپ کو ثواب کے نام پر مسجد میں لانا چاہ رہا ہے۔ جتنی آفر پروردگار دیتا ہے اتنا کوئی آفر دیتا نہیں ہے۔ گھر میں پڑھا 2 رکعت کا ثواب الگ ہے، وہی 2 رکعت آپ مسجد میں آ کے پڑھیں گے تو ایک نماز 25 گنا ثواب رکھے گی اس وقت جب آپ فرادہ پڑھ کے جائیں گے، اور وہی اگر آپ جماعت سے پڑھیں گے تو اس کا ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ اور حدیث رسول صاف صاف یہ ہے کہ اگر مسجد کے پڑوس میں رہتے ہو تو تمہاری نماز گھر پہ مانی نہیں جائے گی، اور پڑوسی کا حق 40 گھر تک ہے۔ پڑوسی 40 گھر تک مانا جاتا ہے۔ مسجد تمہارے علاقے میں ہے تو گھر پہ نماز نہیں پڑھنا ہے، مسجد میں آ کے پڑھنا ہے۔ سارے قانون سب پہ فٹ بھی نہیں بیٹھتے، یہ حکم مردوں کے لیے ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مردیں بھی مسجد میں آ گئی اور عورتیں بھی مسجد میں آنے لگی، ہمیں بھی ثواب چاہیے۔ تو وہی رسول فرماتے ہیں کہ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد کا حکم رکھتا ہے۔ دیکھی دیکھا نہ کیجئے، جو شریعت ہے، جو دین ہے، جو تعلیم ہے، جو فرمان رسول ہے اس کو سمجھیے۔ یہ نہ ہو کہ مردے جا رہے ہیں مسجد میں تو ہم بھی چلیں گے، نہیں، یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے ان کا گھر جو ہے مسجد کا حکم رکھتا ہے۔
تو اللہ روزانہ ہمیں جوڑنا چاہتا ہے کہ مسجد میں آؤ گے تو مومنین سے ملاقات ہوگی، متقیوں سے ملاقات ہوگی، نمازیوں سے ملاقات ہوگی، ایک دوسرے سے ملنا، احوال پرسی کرنا، جانکاری لینا، ایک دوسرے کے حالات جاننا۔ مسجد میں آؤ گے تو تمہیں ثواب زیادہ ہے، ملے گا کیا؟ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ ایک دوسرے سے قریب رہیں گے تب تک افواہ کام نہیں کرے گی، پروپگنڈے کام نہیں کریں گے، دشمنیاں کام نہیں کریں گی۔ مسجد میں آئے، نماز پڑھ رہے ہیں، باہر تھے، بات چیت نہیں تھی، ہو سکتا ہے کچھ بزنس کا معاملہ ہو، کچھ خاندان کا معاملہ ہو، کسی نے حق مار لیا ہو، لیکن جب مسجد میں آ گئے تو لا محالہ لوگوں کی خاطر آپ کو ایک ہی صف میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، آپ کنارے نہیں کھڑے ہوں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ کھڑے ہو رہے ہیں تو بہت ثواب سے دور جا رہے ہیں۔ کھڑے ہو گئے، مصافحہ کریں گے، یہ مصافحہ کرنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ کتنا ثواب مل رہا ہے، کتنی روحانی خوشی مل رہی ہے، کتنا آپ پاک بنائے جا رہے ہیں کہ اگر ہم سے خطا ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے تو ہم مسجد میں آئیں، اللہ یوں پاک کر رہا ہے، نماز پڑھ لیں یوں پاک کر رہا ہے، مومنوں سے ہاتھ ملا لیں، مصافحہ کر لیں یوں پاک کر رہا ہے۔ تو اللہ تمہیں جوڑنا چاہ رہا ہے، گھروں سے نکلو تاکہ مومنوں سے ملو۔ یہ تو ہفتے وار تھا، لیکن ایک ہفتے میں جمعہ رکھا سید الایام۔ اب جو ہے ہر جگہ جمعہ نہیں ہو سکتا، 5 کلومیٹر کے دائرے میں ہوگا۔ ابھی تک آپ اپنے محلے میں تھے، سب کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، اب آپ ذرا باہر نکلیے، 5 کلومیٹر کے دائرے میں آئیے، اب آپ کی ملاقات دوسرے لوگوں سے ہوگی۔ اب یہاں سے پیغام سنیے، اب یہاں سے یہ دیکھیے، یہ سب ہم عادی ہو چکے ہیں، نماز پنجگانہ بھی پڑھتے ہیں، جمعہ بھی پڑھتے ہیں، اب وہی پروردگار تمہیں حج کے نام پر جو ہے عالمی ملاقات کے لیے بلا رہا ہے۔ ابھی تک اپنے علاقے میں مل رہے تھے اور اس کے بعد اپنے شہر میں مل رہے تھے، اب جو ہے پوری دنیا سے ایک سینٹر پہ بلایا جس کا نام ہے کعبہ۔ آؤ دیکھو کیسی کیسی ہماری مخلوق ہے۔ تم نے ہندوستان میں رہ کر ایک ہی شکل و صورت دیکھی ہوگی، ایک ہی کلر دیکھا ہوگا، ایک ہی کوالٹی دیکھی ہوگی۔ آؤ مکہ آؤ، جاپانیوں کو بھی بلا لیں گے یہیں پہ، پاکستانیوں کو بھی یہیں بلا لیں گے، افریقیوں کو بھی یہیں بلا لیں گے، چائنا والوں کو بھی یہیں بلا لیں گے، امریکہ والوں کو بھی یہیں بلا لیں گے، اور مکے میں دیکھنا چائنیز کیسے لگتے ہیں، جاپانیز کیسے لگتے ہیں، افریقی کیسے لگتے ہیں، یونانی کیسے لگتے ہیں، سب یہیں دیکھ لینا۔ اور تمام جہان سے بلا کر مکے میں کا حج ہے، آؤ نکلو۔ تو اللہ نے جو ہے یہ چاہا ہے مسلمان سے آگاہ رہیں، مل کر رہیں۔ اب جو مسلمانوں کو توڑنا چاہ رہے ہیں، مسلمانوں میں نفرتیں ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے نہ پڑنا، ان کی مسجد نہ جانا، تو وہ جوڑنے والے نہیں ہیں، وہ توڑنے والے ہیں۔ جوڑنے والوں کا نام اللہ والوں کا ہوتا ہے، توڑنے والوں کا کام شیطان والوں کا ہوتا ہے۔ اللہ نے تمام ملکوں سے حج کے نام پہ مکے میں بلا لیا۔ حاجی کو کتنا ثواب ملتا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جہاں مجھے پہنچنا تو آج تو میں پہنچ ہی نہیں پایا، لیکن کوشش کر رہا ہوں، تھوڑا وقت لگے گا۔ تو حاجیوں کے نام پر پورے دنیا سے مسلمانوں کو مکے میں یکجا کر لیا۔ اب آ گئے، تم نے قربانیاں دی ہیں، کام چھوڑا ہے، اپنی دکان چھوڑی ہے، عزیز و قریب چھوڑے ہیں، شہر چھوڑا ہے، قربانیاں دی ہیں، حج کے نام پہ تم یہاں آئے ہو۔ ہم تمہیں ثواب یہ دیتے ہیں کہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ سارے گناہ معاف ہو گئے، ایک لباس میں آئے ہو، ایک زبان پہ آئے ہو، سب کو وہاں
عربی میں ہی پڑھنا ہے. اب چائنیز بھول جاؤ، انگریزی بھول جاؤ، ہندی بھول جاؤ، مراٹھی بھول جاؤ، گجراتی بھول جاؤ، عربی میں ہی پڑھنا ہے. یہ تو ہماری نماز بھی بتلاتی ہے، یہ قرآن بھی بتلاتا ہے، یہ دعا بھی بتلاتی ہے. اور ایسے ہی جیسے مکے میں تمام انسانوں کو بلایا، کیوں بلایا؟ ارکان حج پہ غور کیجئے. ایک ماں پانی کی تلاش میں اپنے بچے کے لیے کبھی صفا سے مروہ کی جانب، مروہ سے صفا کی جانب، یہ دو پہاڑیوں کا نام ہے. اس پہاڑی سے اس پہاڑی، اس پہاڑی سے اس پہاڑی، اپنے ننھے منھے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑ رہی تھی. ماں کی ممتا کا پروردگار کو اتنا خیال آیا کہ اس کو ارکان حج میں شامل کر دیا. حاجیوں تم بھی دوڑ لگاؤ، صحیح کرو. یاد آئے ہاجرہ، اسماعیل کی پیاس یاد آئے، اور یہاں پر سب کو اکٹھا کر لیا. اور ایک مرکز اور ہے جہاں پہ سب کو بلایا گیا، وہ ہے کربلا. کربلا مکے میں سب کو بلایا، حج کے نام پہ آ جاؤ. کربلا میں سب کو بلایا، زیارت حسین کے نام پہ آ جاؤ. مکہ مولود کعبہ علی ہے، کربلا شہید کربلا امام حسین ہے. باپ کی جائے پیدائش پہ بلایا، کہا حج کا ثواب دوں گا. بیٹے کی مرقد پہ بلایا، کہا زائر کا ثواب دوں گا. ان سے متمسک رہنا، الگ نہ ہونا. آج حسین کربلا پہنچ گئے. کربلا جانا کمال ہے یا کربلا کو اپنانا کمال ہے؟ بہت سے زائرین حسین ہیں جنہوں نے کربلا کی زیارت کی ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو وہاں جاتے ہیں فقط حسین کی زیارت کے لیے، جبکہ وہاں جانے کے بعد ذمہ داریاں زیادہ ہو جاتی ہیں. اس حقیقت کو بھی ہمیں سننا چاہیے اور اس حقیقت کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ہماری قوموں کو، مسلمانوں کو، شیعوں کو، عزاداروں کو دنیا گمراہ کرنے کے چکر میں ہے. شیطان کہاں بیٹھتا ہے؟ صراط مستقیم سے بہکاؤں گا. وہاں زیارت پہ آپ جا رہے ہیں، اتنا خرچ کر کے جا رہے ہیں، اور جانے کے بعد اگر وہاں بھی نماز پڑھنے کی توفیق نہ ملے تو سمجھو تم نے حق ادا نہیں کیا. اور نوجوانوں کو بہکا دیا جاتا ہے کربلا تو جنت ہے، جنت میں کہاں نماز روزہ، اور ہم اسی میں مست ہو گئے. جبکہ کربلا میں آپ نماز پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہے. سب سے زیادہ ثواب آپ کربلا میں نماز اگر پڑھ رہے ہیں. ہمیں وہاں فقط عزاداری میں الجھا دیا گیا. بھائی مجلس و ماتم میں ہی بس، نماز روزہ تو ہم وہاں بھی کر رہے تھے، ہم یہاں آئے نہیں. یہاں آ کر تمہیں وہ کام کرنا چاہیے تھا جو حسین کر رہے تھے، حسین کے لشکر والے کر رہے تھے. حسین کے لشکر والے جب نماز پڑھتے تھے تو حر فوج یزید کا سردار تھا لیکن جماعت میں آ جاتا تھا. لیکن اگر ہم کربلا پہنچ کر بھی نماز سے غافل ہیں تو یہ بدنصیبی ہے. ہر کربلا میں جانے والا کامیاب نہیں ہے، کربلا جا کر کربلا کو اپنانے والا کامیاب ہے. ہم کربلا نہیں گئے، یہیں سے کربلائی ہیں. آپ کربلا جا چکے، جانے کے بعد بھی کربلائی نہیں بن سکے. سمجھیے گا، کربلائی بننے کے لیے کربلا جانا ضروری نہیں ہے. کربلائی بننے کے لیے کربلا والوں کے راستے پہ چلنا ضروری ہے. ہم سمجھتے ہیں جو کربلا گیا وہ کربلائی ہو گیا، جو وہاں گیا وہ زائر امام ہو گیا. نہیں، ہم یہیں سے زائر امام ہیں. ہمیں اللہ نے اتنا نہیں دیا ہے، ہمارے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ ہم عراق کا ٹکٹ خرید سکیں، ویزا لگا سکیں، اتنے اخراجات کر سکیں. ہم یہیں سے جو ہے امام کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. ہم یہیں سے زائر حسین ہیں.
تو کربلا جانا کمال نہیں ہے، کربلا جا کر کربلا کو اپنانا کمال ہے۔ ابھی شام کی مجلس میں نے ایک واقعہ سنایا تھا ہرسما کا، مولا علی کا ساتھ رہنے والا جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ ہے۔ کربلا سے 20 سال پہلے یہ جنگ ہوئی ہے، مولا علی کا زمانہ ہے۔ مولا علی جنگ صفین سے واپس پلٹ رہے تھے، کربلا کی سرحد سے گزرے، کربلا میں رکے، اور رکنے کے بعد امام گھوڑے سے اترے اور خاک کربلا کو اٹھایا اور چوما، بوسہ لیا، اور امام رونے لگے۔ کربلا کی زمین وہ ہے جہاں سے ہر نبی گزرا ہے اور ہر نبی کو امتحان دینا پڑا ہے۔ نوح کی کشتی پوری دنیا میں جو ہے تیر رہی تھی، لیکن جب کربلا سے گزری ہے تو ہچکولے لینے لگی۔ نوح نے اللہ کی بارگاہ میں کہا، پروردگار پوری دنیا میں گھوم کے آ رہا ہوں، کہیں مصیبت نہیں آئی، یہ کون سا ایریا ہے جہاں میری کشتی ڈگمگانے لگی؟ آواز قدرت آئی، نوح یہ کربلا ہے۔ اے میرے اللہ، یہ کربلا کا مطلب کہ یہ آخری نبی کے نواسے کو ذبح کیا جائے گا۔ یہ غلط فہمی نکال دیجئے کہ دین میں کربلا نہیں ہے، دین تو مکمل ہو چکا نبی کے زمانے میں۔ کربلا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سن 60 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے، 60 ہجری کے بعد شہادت کا واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کی تاریخ بہت پرانی ہے کہ یہ ہونے والا ہے۔ آدم کو بتایا یہ ہونے والا ہے، نوح کو بتایا یہ ہونے والا ہے، ابراہیم کو بتایا یہ ہونے والا ہے، اسماعیل کو بتایا ہونے والا ہے، ابراہیم کو بتایا ہونے والا ہے، نبی کو بتایا ہونے والا ہے، علی کو بتایا ہونے والا ہے، حسن کو بتایا ہونے والا ہے، فاطمہ زہرا کو بتایا ہونے والا ہے، ہر ایک کو بتلایا گیا کربلا ہونے والی ہے۔ لیکن 60 ہجری کے بعد اب یہ ہے، یہ کربلا ہو چکی۔ 60 ہجری سے پہلے جو درس دیا گیا تھا کہ کربلا بھولنا نہیں، اسی کربلا کی زمین پہ آج حسین پہنچے ہیں، مولا علی بھی پہنچے، خاک کربلا کو لے کر مولا رو رہے ہیں۔ ہر سما چاہنے والا تھا، کہنے مولا آپ رو رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا خوش نصیب ہے وہ جو میرے حسین کا ساتھ دے، بد نصیب ہے وہ جو میرے حسین کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ کبھی کبھی ہم ایمان کے اس درجے پہ ہوتے ہیں، دیکھیں آخری زمانہ ہے یہ، اور اس زمانے کے مسلمان اور مومن اور امتیوں کا اتنا ثواب ہے کہ گزشتہ امتوں پہ سب پہ فضیلت ہم لوگ رکھتے ہیں۔ امت موسیٰ اور عیسیٰ، ابراہیم اور اسماعیل جتنے بھی نبی ہیں ساری امتیں الگ ہیں، لیکن امت محمدیہ کو تمام امتوں پہ فضیلت دی گئی۔ کیوں؟ سب کی امتیں اپنے نبی کے زمانے کو دیکھا ہے، لیکن ہم نے اپنے نبی کے زمانے کو نہیں دیکھا۔ لیکن ایمان، عقیدہ، جذبہ، عمل اتنا ہے کہ قول رسول پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ جو کچھ نبی نے کہا ہے صحیح کہا ہے یا نہیں ہے؟ نبی کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں۔ نبی کو نہیں دیکھا لیکن نبی اللہ مان رہے ہیں۔ نبی کو نہیں دیکھا لیکن رسول اللہ مان رہے ہیں۔ نبی کو نہیں دیکھا لیکن عالم مان رہے ہیں۔ نبی کو نہیں دیکھا معصوم مان رہے ہیں۔ نبی کو نہیں دیکھا عالم الغیب مان رہے ہیں۔ نبی کو نہیں دیکھا لیکن ہادی مان رہے ہیں۔ نبی کو نہیں دیکھا پیغمبر مان رہے ہیں۔ مان رہے ہیں نا؟ یہ ایمان ہر نبی نے کربلا، ہر سما بھی مولا علی سے ڈائریکٹ سن رہا ہے۔ ہم لوگ تو کئی ہزاروں سالوں لاکھوں وسیلے ہیں کہ نبی کی حدیث ہم تک پہنچی ہے، جو یہ وسیلوں سے پہنچی ہے،
ڈائریکٹ ہم تک نہیں پہنچی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہو اے مولانا کرار یہ تمہارے لیے ہے، اے شبر یہ تمہارے لیے ہے، اے حامد یہ تمہارے لیے ہے۔ ڈائریکٹ کچھ نہیں پہنچا ہے۔ جو وسیلے کے منکر ہیں ان کے لیے حدیث رسول اس بات کی گواہ ہے کہ حدیث بھی تمہارے پاس ڈائریکٹ نہیں پہنچی ہے، وسیلے سے پہنچی ہے۔ جب حدیث بھی وسیلے سے پہنچی ہے تو ایسے تمہارے اعمال بھی وسیلے سے پہنچیں گے، انہی وسیلوں کا نام عزاداری ہے۔ تو ڈائریکٹ ہر سما سے مولا فرماتے ہیں کہ اسی سرزمین پر میرا لاڈلا شہید کیا جائے گا اور جو حسین کا ساتھ دے گا وہ کامیاب ہوگا۔ 20 سال تک اس نے اپنے دل و دماغ میں بٹھا کے رکھا، اور جب عاشور محرم آیا ہے، سن 61 ہجری آئی ہے، تو یہی ہر سما ثابت قدمی چاہیے، ایمان عمل کی عقیدے کی مضبوطی چاہیے، قوت ارادہ مضبوط ہو، قوت ایمان مضبوط ہو، قوت عمل مضبوط ہو۔ یہی ہر سما فوج یزید میں تھا 20 سال پہلے لشکر علی میں۔ جو لوگ ثابت رہ گئے وہ رسول والے ہیں، جو ثابت رہ گئے وہ علی والے ہیں، جو ثابت رہ گئے وہ حسین والے ہیں، جو ثابت رہ گئے وہ امام مہدی کے ماننے والے ہیں۔ لیکن جو ڈگمگاتے گئے، جو بہکتے گئے، جن کے ارادے کمزور پڑتے گئے، وہ الگ ہوتے گئے۔ جیسے جنگ صفین میں ہر سما مولا علی کے ساتھ ہے، لیکن 20 سال کے بعد کربلا میں فوج یزید میں ہے، ثابت قدم نہیں رہ پایا، ڈگمگا گیا۔ روز عاشور تھا، امام حسین علیہ السلام نے آواز استغاثہ بلند کی، اس کو 20 سال پہلے مولا علی کی حدیث یاد آئی، تڑپ گیا، بے چین ہو گیا، لشکر یزید کو چھوڑا، مولا حسین کی بارگاہ میں پہنچا، کہنے لگا مولا مجھے آپ کے بابا کی ایک حدیث بے چین کیے ہوئے ہے۔ میرے مولا نے فرمایا ہر سما بتاؤ کون سی بات میرے بابا کی یاد آ گئی؟ کہا آپ کے بابا کے ساتھ میں 20 سال پہلے اسی سرزمین سے گزرا تھا، آپ کے بابا نے خاک کربلا کو اٹھایا تھا، رو رہے تھے، بوسہ لے رہے تھے، رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے جو حسین کا ساتھ دے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو حسین کا ساتھ نہیں دے سکتا وہ بدنصیب ہوگا۔ مجھے یہ حدیث یاد آ رہی ہے، آج ہی کے لیے فرمایا تھا، کربلا کے لیے ہی فرمایا تھا، عاشور کے لیے ہی فرمایا تھا، آپ کے ساتھ کے لیے ہی فرمایا تھا۔ آج کربلا بھی میں بھی ہوں، عاشور بھی ہے، حسین کے ساتھ بھی ہوں، مجھے بے چین کہا میرے بابا نے جو کہا سچ کہا تھا، صحیح کہا تھا۔ مولا حسین نے تصدیق بھی کر دی۔ کبھی کبھی 2 آپشن نہیں چلتے، کبھی کبھی آپ کو قوت ارادہ ظاہر کرنا پڑے گا، اپنا ایمان ظاہر کرنا پڑے گا، اپنا عقیدہ ظاہر کرنا پڑے گا، اپنا عمل ظاہر کرنا پڑے گا۔ فوج یزید چھوڑ کے آیا تو کیا کامیاب ہو گیا؟ پوری زندگی اس کی 20 سال کے پہلے کی زندگی دیکھو، لشکر علی میں ہے تو کیا کامیاب ہو گیا؟ نہیں کامیاب ہوا، ثابت قدم نہیں ہے۔ اسی لیے دعا مانگی جاتی ہے ثبت قلبی علی دینک، جب تک جان میں جان ہے تب تک آپ کو ثابت رہنا ہے۔ یہیں سے ہم عزاداروں کو، مومنوں کو، مسلمانوں کو یہ بھی پیغام دے دیں کہ ہم کبھی اپنے ماضی پہ فخر نہ کریں کہ ہم بہت بڑے نمازی تھے اور ہم نے ہزاروں حج کیے ہیں، اتنے خیرات کیے ہیں، اتنی عزاداری کی ہے، اتنا ماتم کیا ہے، اتنا تعزیہ، اتنا سب کچھ۔ آپ نے جتنا کیا ہے وہ کیا ہے، اس پہ باقی رہیے، باقی رہنے کی دعا کیجئے۔ آپ نے کیا ہوگا، آج انکار کر دیں سب بیکار ہو جائے گا۔ شیطان کتنا بڑا عابد تھا، ایک سجدہ آدم کے انکار سے بھگا دیا گیا جنت سے۔ آج ہر بندہ لعنت پڑ رہا ہے، تو جو کیا ہے اس کو شکر کرتے ہوئے اس پہ باقی رہیے۔ کب تک باقی رہنا؟ جب تک جان میں جان ہے۔ اگر تمہارے جان میں جان ہے تو اللہ تم سے چاہ رہا ہے کہ ہماری عبادت کرو، ہماری پرستش کرو، ہمارا کلمہ پڑھو، ہمارے رسول کو مانو، ہمارے آل رسول کو مانو، عزاداری کرو۔ یہ جان اگر دی ہے تو اللہ کچھ چاہ رہا ہے۔
عزیزان گرامی، بہت وقت ہو گیا، احساس ہے کربلا پہنچ کر بھی کامیاب نہیں، لشکر یزید چھوڑ کر آیا ہے تو کیا کامیاب ہو گیا؟ نہیں۔ حسین نے فرمایا اے ہرثمہ، عاشور بھی ہے، محرم بھی ہے، کربلا بھی ہے، حسین کے ساتھ بھی ہو، بتاؤ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہو، کیا فیصلہ؟ اپنا ایمان، عقیدہ، عمل ظاہر کرو، ساتھ دو گے؟ حسین کا ساتھ دو گے؟ کہنے لگا مولا معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے لشکر یزید دیکھ کر آیا ہے، لاکھوں کا لشکر ہے، یہ فوج ہے، تیر و تبر ہے، تلوار ہے، نیزے ہیں، بھالے ہیں، اور حسین کے جانثاروں کو 3 روز سے بھوکا پیاسا رکھا گیا ہے۔ یہ لاکھوں کے لشکر آئے ہیں حسین کو شہید کرنے کے لیے، حسین کے اصحاب و انصار کو مارنے کے لیے آئے ہیں، یہ دیکھ کر آیا ہے۔ حسین سے کہتا ہے مولا معذرت چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اگر آپ کا ساتھ دوں گا تو گھر بار لوٹ لیا جائے گا، آل اولاد مار دی جائے گی، ہماری جائیداد ضبط کر لی جائے گی، مولا معذرت، میں ساتھ نہیں دے سکتا۔ امام نے کہا ہرثمہ اتنی دور چلے جاؤ کہ ہماری آواز تمہارے کانوں میں نہ آئے، اگر میری آواز تمہارے کانوں میں آ گئی تو تم پر عذاب ہوگا، اگر تم میرا ساتھ نہیں دے سکتے تو اب تم اتنی دور چلے جاؤ کہ تمہارے کانوں میں میری آواز استغاثہ نہ پہنچے، اگر پہنچی اور تم نے مدد نہ کی، لبیک نہ کہا تو عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ یہ کربلا یہ بتلا رہی ہے، یہ ہماری مسجدوں کی اذان بتلا رہی ہے کہ اگر اللہ اکبر کی آواز ہے، ہم مسجد تک نہ آئے تو عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ عزا کا چاند نمودار ہو گیا، فرش عزا بچ گئی، یہ عزا خانے سج گئے، یہ مجلس کے اہتمام ہو گئے، اگر یہ مجلس سن کر بھی اگر نہ آئے تو یہ وہی آواز استغاثہ ہے کہ جو آتا جائے گا کامیاب ہوتا جائے گا، جو اکڑتا جائے گا وہ عذاب میں مبتلا ہوتا جائے گا۔ اب آپ کا کاروبار نہ روک سکے، آپ کا مسلک نہ روک سکے، آپ کا دین نہ روک سکے، آپ کا جذبات نہ روک سکے، آپ کا رشتہ دار نہ روک سکے۔ یہ اللہ سے محبت ہے تو رسول سے بھی محبت ہوگی، رسول سے محبت ہے تو آل رسول سے بھی محبت ہوگی، آل رسول سے محبت ہے تو حسین سے محبت ہوگی، محبت اگر حسین سے ہے تو مجلس حسین سے بھی محبت ہوگی، اور محبت حسین کا نتیجہ ہے کہ آپ آ گئے۔ یہ وہی حسین کی آواز سے استغاثہ ہے جس پر آپ آ گئے ہیں۔ بس عزاداران حسین، حسین کربلا پہنچنے کے بعد زمین کربلا کو 60,000 درہم میں خرید رہے ہیں، بنی اسد سے خریدا ہے، اور اس کے بعد انہی کو زمین واپس بھی کر دی ہے۔ میرے مولا اور آقا کو سمجھیے، یہ فقط امام ہی نہیں ہے، نواس رسول ہی نہیں ہے، یہ جو ہے دین کے کتنے پابند ہیں کہ زمین کربلا پہ پہنچنے کے بعد بھی زمین خرید رہے ہیں۔ کیوں؟ یہی میری مزار بنے گی، یہی میری قتل گاہ ہے، تو میری قتل گاہ جو ہے میرے پیسے کی ہو، کسی کی غصبی نہ ہو۔ 60,000 میں خریدا اور بنی اسد کو واپس کر دیا، اور کہا کہ کچھ شرطوں کے ساتھ یہ واپس کر رہا ہوں۔ حسین کو اپنے چاہنے والوں سے کتنی محبت ہے، بنی اسد کو پیسہ بھی دے دیا، زمین لینے کے بعد پیسہ دے دیا، اور اس کے بعد کہا یہ زمین بھی میں تمہیں دے رہا ہوں، لیکن اتنی شرط رکھتا ہوں کہ جب میرے چاہنے والے آئے تو انہیں میرا مہمان بنانا، جب آپ مہمان بنے تو حسین کو یاد کر لے کہ کربلا کا بھی مہمان تھا۔ آپ جب آ رہے ہیں تو بنی اسد والے مہمان نوازی کر رہے ہیں، لیکن اسی کربلا میں نبی کا نواسہ آیا تھا، مہمان نوازی نہ ہوئی
بلکہ 3 روز کا بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ اصحاب بھی بھوکے تھے، انصار بھی بھوکے تھے، آل اولاد بھی بھوکی تھی۔ اسی کربلا کی زمین پہ حسین نے اپنی مرقد کے لیے وہ اہتمام کیے، مردوں کو بلایا، کہا دیکھو میں نواز رسول ہوں، میں علی کے لخت جگر ہوں، میں فاطمہ کا نور نظر ہوں، اے بنی اسد والو میری شہادت کے بعد کربلا کی زمین پہ آ جانا، ایک ایک مٹھی خاک میری لاش پہ ڈال دینا، حسین کو قبر چاہیے۔ مردوں سے اہتمام کیا۔ حسین سمجھ رہے تھے حالات زمانہ کیا ہے، لوگ انجام نہ دے پائیں گے، کہا اب تم جاؤ، تم سے میں نے کہہ دیا اپنے گھر کی عورتوں کو بھیج دو۔ یہ عزاداری ہے جس میں مرد بھی شامل ہوتے ہیں، جس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، جس میں بچے بھی شامل ہوتے ہیں۔ مردوں کو بھیجا، کہا اپنی عورتوں کو بھیج دینا۔ عورتیں آئیں، کہا میں زینب کا بھائی ہوں، میں ام کلثوم کا بھائی ہوں، میں رباب کا شوہر ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ اے بنی اسد کی عورتوں، اگر تمہارے مرد ہمیں دفن نہ کر سکے تو تم جو ہے پانی کے بہانے کربلا کی زمین پہ آنا، ایک ایک مٹھی خاک میرے لاشے پہ ڈال دینا۔ حسین نے ان سے بھی کہا، ہو سکتا ہے اگر یہ نہ کر سکے تو حسین نے ان سے کہا اے عورتوں جب گھر جاؤ تو اپنے ننھے ننھے بچوں کو بھیج دینا۔ اب حسین نے اپنے بچوں کو دکھایا، میں ان کا چچا ہوں، میں ان کا ماموں ہوں، میں ان کا بھائی ہوں، میں ان کا بابا ہوں۔ اے بنی اسد کے بچوں، اگر تمہارے والدین ہمیں دفن نہ کر سکے تو بچوں کھیلنے کے بہانے آنا، میرے لاش پہ ایک ایک مٹھی خاک ڈال دینا۔ اے میرے مولا حسین، اے میرے مولا حسین، 2 محرم کو یہ انتظامات ہو رہے ہیں، عاشور کا دن آیا، زمین کربلا پہ اصحاب و انصار پڑے ہیں، بس حسین کا ایک جانثار تھا جس کا نام ذوالقین تھا۔ کربلا کے واقعے کے بعد ذوالقین، زہیر کی بیوی نے اپنے غلام کو بلایا، کہا تو آزاد ہونا چاہتا ہے؟ کہا جی میں آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ کہا ایک کام میرا کر دے میں تجھے آزاد کر دوں گی۔ کہا کہ یہ کیا کام ہے؟ کہا یہ کفن دے رہی ہوں، کربلا چلا جا، میرا شوہر نصرت ایمان کے لیے گیا ہے، ہو سکتا ہے وہ شہید ہوا ہو سکتا ہے اس کا جسم بغیر کفن کے ہو۔ ارے رسول اور رسول کی محبت کرنے والے مل جائیں گے، نواز رسول کو غسل کفن دینے والے مل جائیں گے، لیکن میرے زہیر کا لاشا شاید بے گور کفن ہو۔ اے غلام یہ کفن لے لے، کربلا کے میدان میں چلا جا، اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، کفن پہنانا، جب تو یہ کام کر کے آئے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گی۔ یہ کہہ کے زہیر کی بیوی نے غلام کو بھیجا۔ اب سوچ رہی تھی اب آئے گا میرے شوہر کو دفن کرے گا، کفن پہنائے گا۔ جب غلام آیا ہاتھ میں کفن دیکھا، تڑپ کے رہ گئی۔ اے غلام تجھ سے ایک کام نہ ہو سکا۔ غلام رو کے کہتا ہے اے بی بی مجھے معاف کر دو، کربلا میں تو منظر ہی عجیب تھا، اکبر کا لاشا بے گور کفن ہے، قاسم کا لاشا بے گور کفن ہے، عباس کا لاشا بے گور کفن ہے، اور محمد بے گور کفن ہے، اصحاب و انصار بے گور کفن۔ ایک لاشا زہیر کا نہیں بلکہ 72 لاشیں بے گور کفن تھے۔ اے بیوی مجھے شرم آئی کہ مولا بے گور کفن ہو، زہیر کو کفن دے کے آؤں، مولا کو بے کفن دیکھ میں واپس آ گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الکافرین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔